بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جل شان نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا کس قدر اہم بات ہے، اور اس کام کو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی دن رات انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے ہم امتیوں پر بھی یہ بات لازم آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجا کریں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی فضیلت دی ہے، لیکن کسی بھی نبی کے لیے یہ اعزاز نہیں رکھا کہ جو کام میں کرتا ہوں اور میری اتباع میں میرے فرشتے جو کام کر رہے ہیں، یعنی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف، تو یہ مسلمانوں تم بھی اس طرح میرے ساتھ شامل ہو جاؤ اور میرے پیارے کی تعریف و توصیف میں حصہ لے کر میرے انعام و اکرام کے حقدار بن سکو۔ جب آیات بالا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام کا طریقہ تو یہ ہے کہ کہا جائے السلام علیکہ یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں صلاۃ یعنی درود کا بھی طریقہ بتلا دیں تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا طریقہ ذیل بتایا، جو درود پاکی ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بروایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجنے سے 10 بار درود پاک اللہ تعالیٰ بندے پر بھیجتے ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں، 10 درجات بلند کرتے ہیں اور کثرت والوں کو بے انتہا بخشش سے نوازا جاتا ہے۔ اس لیے ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مجھ پر درود پاک بھیجنے والے پر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں جو قیامت تک اس شخص کے لیے دعا کرتا رہتا ہے اور ہر درود پاک بھیجنے والے کے جواب میں انت صلی اللہ علیہ کہتا ہے۔ نیز بروز قیامت لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک بھیجے گا اور قبر میں میرے متعلق سوال کے جواب سے بری ہوگا۔ گویا پتہ چلا کہ درود پاک پڑھتے ہی نیکی لکھنے والے فرشتے اور برائی لکھنے والے فرشتے دونوں حرکت میں آ جاتے ہیں، کیونکہ نیکی لکھنے والا فرشتہ نیکیاں لکھنے شروع ہو جاتا ہے اور برائی لکھنے والا فرشتہ پچھلے گناہ مٹانے لگ جاتے ہیں۔ قیامت کے دن 3 آدمی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا، اور وہ 3 اشخاص یہ ہیں: نمبر 1 مصیبت زدہ کی مصیبت ہٹانے والا، نمبر 2 حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا، اور نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھیجنے والا۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق کثرت درود پاک کی کم سے کم تعداد 300 ہے، اس لیے اکثر اولیاء نے اپنے مریدین کو 300 کی تعداد میں درود پاک کی تلقین کی ہے تاکہ وہ بھی بروز قیامت اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق اللہ جل شان کی لاتعداد فرشتے زمین پر درود پاک پڑھنے والوں کو تلاش میں پھرتے رہتے ہیں، اور درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنے والوں کا درود و سلام فوری طور پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچاتے ہیں۔ نیز 100 مرتبہ درود پاک بھیجنے والے کی 100 حاجات فوری طور پر پوری کی جاتی ہیں، 30 حاجات دنیا کی اور 70 حاجات آخرت کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پاک بھیجنے والوں کی شفاعت لازمی ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق روضہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے جس کو ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا کی گئی ہے۔ پس جو شخص قیامت تک درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجتا ہے، وہ فرشتہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ماں باپ کا نام لے کر درود پاک پہنچاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔